لعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإياكم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے. اسئلۃ تطبیقیۃ. یہاں پہ موضوع بحث واضح ہو چکا ہے کہ جو افراد ذا محنت کمانے والے کہلاتے ہیں ان کے لیے ہر مال کا جو ہے وہ سال حساب نہیں کرنا ہوتا، بلکہ ان کا جو حساب ہوتا ہے سال کا وہی ان کے عمل کے شروع ہونے کا دن ہے. ٹھیک ہے، اب اسی کے متعلق کیا کچھ استفتاءات ہیں. پہلا جو انہوں نے سوال لکھا کہ من کان یقلد سید سیستانی متضل علی و یشک فی کونہ ذا محنت، کہ ایک بندہ جو ہے وہ سید سیستانی کی تقلید کرتا ہے اور شک اسے کس میں ہے کہ آیا وہ ذا محنت والا بن گیا یا ذا محنت والا نہیں بنا. تو یہ شک کس بنیاد پہ ہے؟ یعنی جب یہ بات واضح کر دی کہ بھئی مہنہ والا کون شمار ہوتا ہے، جو اپنے اخراجات کا چوتھا حصہ کما رہا ہو، اپنے اخراجات کے یعنی چوتھا حصے کے برابر کیا ہے کما رہا ہوں، تو وہ مہنہ والا ہو جاتا ہے. تو اب یہ شک کس بنیاد پہ ہے؟ اما بنحو شبہۃ المفہومیہ، یا یہ شبہ مفہومیہ کی بنیاد پہ ہے. شبہ مفہومیہ یعنی اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ذا مہنہ بننے کا معیار کیا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ ذا مہنہ آیا 25 والے کو کہتے ہیں، 20% والے کو کہتے ہیں، ربع والے کو کہتے ہیں، نصف والے کو کہتے ہیں، یعنی یہ مفہوم اسے کیا ہو گیا، اشتباہ ہو گیا. اول مصداقیت ہے، یا مفہوم اسے واضح ہے کہ جس طرح ہمارے نزدیک واضح ہے کہ یہ چوتھا حصہ جو کماتا ہے اخراجات کا وہ ذا محنت ہے، لیکن اس کا شبہ کیا ہے، مصداقیہ میں ہے. مصداقیہ میں کیا مطلب کہ اسے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ جو ابھی میں کما رہا ہوں کیا یہ میرے سالانہ اخراجات کے چوتھے حصے کے برابر بنتا ہے یا نہیں بنتا. ٹھیک ہے جی، تو بعض اوقات بندوں کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ چوتھے حصے کے برابر کما رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا چوتھے حصے کے برابر ہے یا نہیں ہے، یعنی شبہ ہو گیا. فہل یجوز له، تو کیا اس کے لیے پھر یہ جائز ہو جاتا ہے کہ یحسب لکل ربح سنۃ تخصہ، کہ وہ پھر ہر جو اس سے فائدہ حاصل ہو اس کے لیے ایک الگ سال بنا لے جو اسی کے ساتھ خاص ہو، یعنی سید خوئی رحمہ والے نظریے پہ چلا جائے. تو یہاں پہ جواب کیا دیا کہ اذا شک فی ذلک من جہت شبہۃ المصداقیہ، اگر شبہ مصداقیہ کے جیسے شک ہے کہ میں ذا محنت والا بن رہا ہوں یا نہیں بن رہا، تو استصحب حالت و سابقہ، تو جو حالت سابقہ ہے اسی کا استصحاب کرے گا. من کون ذا محنت وعدمہ، حالت سابقہ دونوں ہو سکتی ہیں، یا وہ مہنہ والا ہوگا یا مہنہ والا نہیں ہوگا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، وہ مہنہ والے نہیں ہوتے، یعنی پہلے ایک حالت تو تھی نا جب کماتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، نوکری وغیرہ نہیں لگی تھی، وہ حالت تو یقینی ہے. اب شک کس میں ہے کہ ابھی جو کمانا شروع کیا ہے کیا یہ جو چوتھا حصہ اخراجات کا اس کے برابر ہے یا نہیں ہے. تو حالت سابقہ جو یقینی ہے کہ میری جو ہے وہ میں کمانے والا نہیں بنا، وہ حالت سابقہ یقینی ہو جائے گی، اس کیسے حساب کر لے گا. یا بعض کا کیا ہوتا ہے کہ پہلے اچھا کماتا تھا، ابھی کیا ہے وہ ڈاؤن ہو گیا سسٹم کئی سالوں سے، تو اس سے کیا شک ہے کہ پتہ نہیں ہمارے چوتھے حصے کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہاں سپینڈ ہو گیا، ابھی تھوڑا بہت کام کر رہا ہے کوئی، بالکل کام کرنا چھوڑ دے پھر تو واضح ہے نا، کام کر رہا ہے کما رہا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن یہ حساب کتاب اس سے ابھی نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے. وَإِذَا شَكَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ شُبْهَةِ الْمَفْهُومِيَّةِ، اگر جو ہے وہ شبہ مفہومیہ کی جہت سے شک ہو تو پھر یہاں پہ کیا ہے، فَلِكُلِّ رِبٍ سَنَةٌ تَخُصُّ، یہاں پہ پھر سید خوئی رحمہ والا مبنا آ جائے گا کہ پھر وہ ذا محنت کے کیا حکم میں نہیں ہوگا. یعنی جب اسے شک پڑا ہوا ہے کہ میں ذا محنت ہوں یا نہیں ہوں، پھر اس حکم میں نہیں آئے گا، بلکہ ہر رب کے لیے کیا ہے ایک سال شمار ہوگا جو اسی کے ساتھ کیا خاص ہے. بہرحال یہ یہاں کا یہ مسئلہ ہے، لیکن توضیح جامع فارسی میں جو لکھا ہے کہ 25% سے جو نیچے کماتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اخراجات کے 25% سے جو کم کماتے ہیں اور 20% سے زیادہ کماتے ہیں، اور انہیں شک ہے کہ ہم پتنی ذا محنت اس کے اوپر بنیں گے یا نہیں بنیں گے، یعنی 20% سے 25% کے درمیان کمانے والا بندہ اپنے اخراجات کے جو برابر ہے، کیا اس کے اوپر مفہوم ذا محنت سے کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ وہ اسی کھاتے میں چلا جائے گا سید خوئی رحمہ والے میں، کہ ہر جو ہے وہ مال کا کیا سال بنا لے. لیکن توضیح جامع فارسی میں کیا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر احتیاط کرنا یہاں پہ ضروری ہوگا کہ وہ احتیاط کے مطابق چلے گا. تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ پھر وہ خمس دے دے ذا محنت اپنے آپ کو بنا کے، کیونکہ اگر وہ ہر مال کا سال رکھتا ہے تو یہ احتیاط کے خلاف ہے. ہر مال کا سال رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ مال تو خرچ ہو جائے گا،
پورا سال تو یہ تھوڑی رہے گا، لیکن جو تاریخ ہے اس تاریخ پہ تو یقیناً کچھ نہ کچھ بچا رہے گا. تو لہٰذا یہ تھوڑا سا کیا ٹکراؤ ہے، اس کی جو ہے وہ حل سے کرنا پڑے گا بہرحال. تو اگر ہم پریکٹیکل طور پہ دیکھیں کہ تطبیقی طور پہ یہ مسئلہ کسی کو پیش آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، تو اس حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ جب ذا محنت کا معیار اس کو آپ بتلا دیں گے کہ وہ جی 25% چوتھا حصہ کماتا ہو، تو اس کے بعد اس نے حساب کتاب اپنے کرنے. اب حساب کتاب کا اندازہ ہر کسی کو ہوتا ہے کہ میرے جو ہے وہ ماہانہ اخراجات کتنے ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بندے کو یعنی یہ پتہ ہی نہ ہو کہ جی میرا کتنا خرچہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، عام طور پہ جس معاشرے میں رہ رہے اپنا خرچہ نکال سکتا ہے کہ کھانے پینے کتنا عام طور پہ خرچہ ہوتا ہے، بجلی بل کے بل اتنے آ جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو وہ نکال سکتا ہے، ایک حساب کتاب لگا سکتا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی ایک بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا، شبہ مصداقیہ ہو گیا کہ پتہ نہیں میرے اخراجات کے برابر یہ بنتا ہے یا اخراجات کا آدھا حصہ میری کمائی کا بنتا ہے یا اخراجات کا چوتھا حصہ پورا ہوتا ہے، یہ ایک فرضی سی چیز ہے، یعنی پریکٹیکل ہونے والی نہیں ہے کہ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا کتنا خرچہ ہے. ٹھیک ہے، کتنا خرچہ عام طور پہ بندے کا ہوتا ہے، وہ کسی کو بتایا گیا ہوگا کہ کبھی اتنا خرچہ ہوتا ہے، ہر کوئی بتلا دے گا. ٹھیک ہے، ابھی وہ متوجہ نہیں ہے، دقیق حساب اس کا نہیں ہے، لیکن اگر وہ تھوڑی دیر بیٹھے غور فکر کرے، ادھر ادھر مشورہ کرے، تو اسے یہ چیزیں کیا واضح ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ ایک چیز کیا فرضی سی رہے گی. اچھا، اگلا سوال ہے کہ وَلَوْ كَانَ لِلْمُكَلَّفِ مِحْنَةٌ تَكْفِي لِأَغْلَبِ مَعِيشَتِهِ، اگر مکلف کا کیا ہے ایک مہنہ ہے جو کافی ہوتا ہے اس کی اغلب معیشت، یعنی اکثر جو اخراجات ہیں اس کے اسی جو ہے وہ پیشے سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، 60% کر لیں، 50% سے اوپر اغلب کہہ دیا نا. وفی نفس الوقت یستلم من الزمان الاجتماعی وغیرہ، اور اسی ٹائم پہ وہ کیا کرتا ہے جی ادھر سے اس نے کھاتے جو ہے وہ شروع کیے ہوئے ہیں، زمان اجتماعی سے بھی لے رہا ہے، یعنی بنظیر انکم سورس سے پیسہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے، وغیرہ یا کسی اور جگہ سے پیسہ لے رہا ہے، یعنی اپنی جو ہے وہ کام بھی ہے تنخواہ وغیرہ کا، اس سے اس کے اکثر خرچے پورے ہو جاتے ہیں، اور ادھر سے کیا ہے اس نے یہ والے کیا نظام بھی چلائے ہوئے ہیں. لیکن وہ جو وہاں سے وہ پیسہ لے رہے ہیں نا زمان اجتماعی کا یا کسی اور جگہ سے، وہ کیا ہے ما یکفی لأغلب معیشت ہی وغیرہ ما یکفی. اچھا، ما یکفی ایزن ہے، اچھا یہاں پھر ما موصولہ ہو جائے گا، نفی نہیں ہوگا. اور غیر ہی یا کسی اور سے لے رہا ہے، اور وہ جو غیر ہے نا وہ بھی کیا ہے یکفی لأغلب معیشت ایزن، وہ بھی کیا ہے اس کی اغلب معیشت کے لیے کیا کافی ہے. یعنی جو کما رہا ہے وہ بھی اس کے جو اخراجات اور معیشت کا 60% ہے، اور جو ادھر سے لے رہا ہے بغیر کمائی کے وہ بھی کیا اس کی معیشت کے کیا 60% کے برابر ہے. دونوں جگہوں سے کیا اچھا خاصا لے رہا ہے، تو دونوں کھاتے کیا برابر برابر ہو گئے نا. ٹھیک ہے، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ ان يَجْعَلَ سَنَةً مُسْتَقِلَّةً لِكُلِّ رِبْحٍ، کہ وہ جو ہے وہ ہر مستقل سال قرار دے ہر اس ربح کے لیے کہ يحصل علیہ من الزمان الاجتماعی، کہ جو اس سے حاصل ہو رہا ہے زمان اجتماعی سے. ٹھیک ہے، یعنی جو محنت سے ہٹ کے حاصل ہو رہا ہے. عملہ یا اس کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی اس نے سوال یہ رکھا کہ بھی ٹھیک ہے ایک بندہ کماتا بھی ہے، اس کے 50% سے زیادہ اخراجات اس سے پورے ہوتے ہیں، اور ادھر سے وہ بندہ جو لے رہا ہے بغیر کمائی کے وہ بھی 50% زیادہ پورے ہو رہے ہیں، تو دونوں کام ایک جیسا ہو گیا. جب دونوں کام ایک جیسا ہے تو اس کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ جو اسے دیگر جگہ سے حاصل ہو رہا ہے بغیر کمائی کے اس کا وہ الگ سال بنا لے، اور جو کما رہا ہے اس کا وہ عمل کے اعتبار سے سال وہ بنا لے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پیچھے ہم نے قانون بیان کیا تھا کہ اگر انسان ذا محنت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا وہی ایک سال بن جاتا ہے، حین شروع فی العمل، کہ جب اس نے عمل وہ شروع کیا تھا وہی اس کا سال بن جاتا ہے، اور اسی سال میں جو اس کو ہدایہ وغیرہ ملتے ہیں باقی چیزیں ملتی ہیں وہ بھی اسی کھاتے میں کیا ایڈ ہو جاتی ہیں، اسکالرشپ ہوگی باقی چیزیں وہ بھی اسی میں ایڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ اسی میں ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ اگر نوکری کرتا ہے، نوکری کرتے ہوئے اس کا جو خمس کی تاریخ ہے وہ اپنی خمس کی تاریخ اس کی رہے گی. ٹھیک ہے، وہ کہے گا نہیں جی میرے مہینے کے اخراجات 50,000 ہیں، تو 25,000 میں خود کما رہا ہوں، 25,000 میں ادھر سے لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، حکومت سے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں برابر ہو گئے. ہم کہیں گے نہیں، جب آپ کے آدھے اخراجات آپ کی کمائی سے پورے ہو رہے ہیں تو کمائی والی تاریخ آپ کی چلے گی ہر جگہ پہ. یجب علیہ، اس کی پر واجب ہے کہ یجعل له رأس سنۃ واحد للجمیع، کہ وہ کیا قرار دے للجمیع، تمام چیزیں جو ارباح اس کو حاصل ہو رہے ہیں تمام کے لیے کیا ہے وہ ایک ہی کیا ہے وہ رأس سنہ ایک ہی تاریخ قرار دے. اور وہ کون سی تاریخ بنے گی جی؟ وَهُوَ یوم شروعہ فی العمل، اور وہ دن ہوگا کہ جس دن اس نے کام کرنا شروع کیا تھا. فائدہ حل رأس سنت، اور جب یہی دن آ جائے گا یہی رأس سنہ بن جائے گا تو اخرج خمس جمیع الاموال، تو وہ تمام اموال کا خمس نکالے گا، المتبقیت عنده، جو اس کے پاس باقی ہیں، وہ چاہے وظیفہ ہے یا زمان ہے یا کہیں سے بھی اسے چیزیں حاصل ہو رہی ہیں،
سب کا کیا ہو جائے گا، ایک ہی حساب ہوگا۔ اچھا اگلا سوال کہ لو کان المکلف یقلد السیس ثانی مدذلہ وعندہ امن یعتاش منہ، ایک بندہ جو ہے وہ مقلد سیس ثانی کا ہے، سید خوئی الرحمہ کا نہیں ہے، اور اس کے پاس ایسا عمل بھی ہے، ایسا کام کاج بھی ہے کہ جس سے وہ زندگی گزار رہے، وَلَكِنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ الْعَمَلَ، لیکن اس نے یہ کام چھوڑ دیا، وَجَلَسَ لِمُدَّةِ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ مِن دُونِ عمل، اور بغیر کام کے وہ 1-2 مہینے کا بیٹھا رہا، یعنی 1-2 مہینے اس کو بائی وغیرہ دیتے رہے خرچہ، یا کوئی اور بندہ امداد کرتا رہا، ٹھیک ہے جی، تو 2 مہینے کا یا 3 مہینے کا یہ بندہ بے روزگار ہے۔ وَبَعْدَ مُدَّةٍ دَخَلَ فِي أَمْرٍ آخر، اور 2-3 مہینے کا وقفہ آنے کے بعد اس نے کیا ایک اور کام شروع کر دیا، ایک نئی نوکری لگ گئی۔ فَكَيْفَ يَحْسِبُ رَأْسَ سَنَتِهِ، اب اس کے جو ہے وہ رأس سنہ کا کیا حساب ہوگا؟ حل من حین شروع فی العمل، کیا وہ جو عمل اول تھا، فی العمل الاول، وہ جو پہلی نوکری تھی، اس کا دن جو ہے وہ خمس کی تاریخی طور پہ باقی رہے گا، یا جو ہے یہ 2 مہینے کا وقفہ 3 مہینے کا وقفہ آنے کی وجہ سے وہ ٹائم ختم ہو جائے گا، اور من شروعہ فی العمل الثانی، جب اس کو دوسری جو نوکری ملی ہے وہ لد کیا اس کا دن بن جائے گا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وماذا لو تنقل بین اکثر من عمل، اور پھر کیا حکم ہوگا کہ اگر وہ اکثر من عمل، ایک سے زیادہ عمل کے درمیان کیا تنقل شفٹ ہوتا رہا، کبھی یہ والا کام کبھی وہ والا کام، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ معیار کیا عمل اول ہوگا، عمل ثانی ہوگا، عمل ثالث ہوگا، کون سا کیا ہوگا معیار ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ سید سستانی دامت العالی جو ہے یہ قانون دیں گے کہ عمل سے جو چھٹی انسان کو ملتی ہے اگر وہ پورے 1 سال کی نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ ذا محنت رہتا ہے، صاحب المحنی رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک دفعہ انسان نے کام شروع کیا اور اس کام کی وجہ سے اس کے اخراجات کا چوتھا حصہ پورا ہو رہا تھا، اور اتفاق ایسے ہوا کہ وہ کام ختم ہو گیا۔ اب وہ کام ختم ہونے کے بعد یہ جو انقطاع آ رہا ہے، اگر یہ انقطاع پورے سال کا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو جب تک وہ خمس کی تاریخ نہیں آتی یہ بندہ کیا رہے گا، صاحب المحنہ رہے گا۔ لیکن اگر اسی سال کا وقفہ آ جاتا ہے، یعنی پورا سال بے روزگار رہتا ہے اور وہ ایک دفعہ تاریخ آ جائے گی، تو اس تاریخ کے بعد اب جو نیا شروع ہوگا نا، پھر اس کو کیا وہ نئے طور پہ دیکھے گا، اس ٹائم پہ اس کا عنوان کیا ہوگا، تبدیل ہوگا۔ یعنی اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ایک دفعہ اگر انسان صاحب المحنہ بن جائے تو جب تک وہی تاریخ دوبارہ نہیں آ جائے گی وہ صاحب المحنی رہے گا، چاہے وہ درمیان میں کیا بے روزگار ہو بھی جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو چھٹی چلے گی وہ پوری سال کی 9 مہینے کے سال کی چلے گی، ایسے ہی ہے۔ اذا انقطع عن العمل اثناء السنۃ الخمسیہ، اگر ایک بندہ جو ہے وہ عمل سے منقطع ہو جائے، کب؟ اثناء السنۃ الخمسیہ، یعنی سنہ خمسیہ کے درمیان میں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سنہ خمسیہ اس کا موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ کہاں سے موجود ہے؟ وہ پہلے عمل کی وجہ سے، جب پہلی دفعہ کام کرنا اس نے شروع کیا تھا۔ وشرع فی امر آخر، اور اس نے کیا ہے کوئی اور کام شروع کر دیا، اور راجع للعمل الاول، یا دوبارہ جو ہے وہ عمل اول کی طرف کیا پلٹ گیا، ایک دفعہ چھٹی آ گئی درمیان میں، راجع للعمل الاول، لیکن عمل اول کی طرف پلٹنا بھی کیا ہے جی، اثناءہا، وہ بھی اسی سال کے دوران ہی ہے، پورے سال کی چھٹی نہیں رہی، اسی سال کے دوران یہ سب نظام چل رہا ہے۔ تو فیبقى حساب سنت، تو اس کا جو سنہ کا حساب ہے وہ باقی رہے گا، علی رأس سنت حسابک، وہی گزشتہ سال کے مطابق، من دون تغیر، اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئے گی۔ اما لو ترک العمل، لیکن اگر یہ عمل کو ترک کر دے، ولم یشرع فی امر آخر، اور وہ دوسرا عمل شروع نہ کرے، بالکل جو ہے وہ بے روزگار رہے، الی ان مرت سنتہ الخمسیہ، یہاں تک کہ اس کے اوپر یہی جو اس کا خمس کا سال ہے یہ گزر جائے، وہو در حالانکہ عاطل، ہوا عاطل عن العمل، کہ اس نے عمل کو بھی کیا چھوڑا ہوا ہے، اس حال میں کیا ہے وہ سال کیا اس کے اوپر گزر جائے، ثم بعد ذالک، اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے جی، شرع فی امر آخر، وہ دوسرا کیا کام شروع کرتا ہے، تو اس صورت میں کیا کہتے ہیں کہ فیکون مبدأ سنۃ الخمسیہ یوم شروعہ الجدید فی العمل، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس نے جو نیا کام شروع کیا ہے وہ والا دن اس کا کیا بنے گا، خمس کی تاریخ بنے گا۔ ہاں ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندے نے جو ہے وہ کام چھوڑ دیا، کب چھوڑا کہ ابھی خمس کی تاریخ آنے کو 20 دن رہتے تھے، یوں آپ کہہ دیں، اس نے کام چھوڑ دیا، اب 20 دن تک بے روزگار رہا، اب جو ہے وہ خمس کی تاریخ آ گئی، تو کس حالت میں خمس کی تاریخ کے اوپر داخل ہوا کہ وہ ہوا عاطل عن العمل، کہ اس نے کام کو چھوڑا ہوا تھا، تو اس کے بعد جب وہ نیا کام شروع کرے گا نا، تو اب وہ جو نیا کام جس دن شروع کرے گا وہ اس کا کیا بنے گا، خمس کی تاریخ کا کیا حساب نیا سال کا بنے گا۔ ہاں
اگر زو مہینے نہیں ہے تو پھر دوسرے اس میں ہاں اگر جو ہے وہ کام شروع نہیں کرتا ٹھیک ہے تو پھر وہ اسی طرح رہے گا کہ ہر مال کا کیا ہو جائے گا اپنا الگ حساب ہوگا، لیکن جس دن کام شروع کرے گا تو وہ دن اس کا کیا بن جائے گا، خمس کی تاریخ کا دن بن جائے گا۔ ایک بندے نے 6 مہینے کام نہیں کیا اور خمس کی تاریخ ہی اس کی آ گئی 3 مہینے کے اندر، پہلے والی چل رہی تھی، اب پہلے والی تاریخ ختم ہو جائے گی، اب 3 مہینے کے اندر 3 مہینے کے بعد یعنی 3 مہینے پہلے یہ کام سے متر رہا، اس نے خمس کی تاریخ آ گئی تو اس نے حساب کتاب کر کے اکاؤنٹ دے دیا، ہوا تو دے دیا، ٹھیک آگے 3 مہینے پھر بے روزگار رہا، پھر 3 مہینے کے بعد عمل شروع ہاں اب 3 مہینے بعد جو نیا عمل شروع کرے گا اس کے پھر نئی تاریخ ہوگی۔ ہاں اگر عمل نیا ہوگا پرانے والا عمل وہی جاری نہیں نہیں جو بھی ہو جو بھی عمل ہو، کیونکہ وہ عمل تو جس دن اسے ملے گا ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پہلے والی تاریخ پہ ملے، وہ مختلف تاریخ پہ مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ جو قانون ہے ان کا نا کہ وہ مر سنہ اس کے اوپر گزرے وہ عاطر عن العمل، یہ چیز اہم ہو جائے گی نا کہ خمس کی تاریخ آ جائے ایک بندے کے اوپر در حالہ کہ وہ عمل سے کیا وہ عاطل ہو، ٹھیک ہے، سنہ خمسیہ کیا گزر جائے، اس حالت میں گزرے اس کے اوپر سے کہ وہ جس ٹائم پہ گزر رہی ہے نا وہ تاریخ، اس ٹائم پہ وہ بندہ کیا ہو بے روزگار ہو، تو یہ وہ پوائنٹ بنے گا کہ جس میں تاریخ کا گزرنا ہے یا پورا سال، تاریخ کے گزرنے کا پورا سال ہی گزرنا کہتے ہیں، اگر جس طرح سے مان لیجیے تمہارے کہ 20 دن پہلے، ہاں 20 دن پہلے، 4 دن پہلے، 5 دن پہلے، کچھ بھی ہو جائے گا، 1 دن پہلے بھی ہو جائے گا، یعنی آپ کہتے ہیں جی آپ کا سال پورا ہو گیا، سال آپ کے سال کام پورا ہوا، آخری دن پورا ہوا، کہتے ہیں آخری دن پورے ہم کیا کہتے ہیں، سال ہی پورا ہو گیا، سنہ خمسیہ پورا، سنہ خمسیہ کیسے پورا ہوگا، وہ آخری دن سے پورا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ عاطر عن العمل، آپ یہ تو نہیں کہ پورا سال جی وہ بے روزگار رہا شروع سے لے کر پھر اس نے عمل ہی شروع نہیں کیا، پھر عمل شروع کیا کچھ دن تو عمل کرے گا نا کم از کم، تو یعنی وہ 1 دن کی بن سکتا ہے یہاں پہ۔ اچھا اذا ترک المکلف العمل نہائیاً، اگر مکلف نے جو ہے وہ کام کو نہائیاً مکمل ہی چھوڑ دیا، نے کہا چھوڑو جی کام کیا کریں، لیکن یہ مثال دے رہے ہیں، کہتے نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ وہ لیٹائر ہو گیا، کما لو تقاعد عن العمل، ٹھیک ہے، عمل سے کیا ہو گیا متقاعد ہو گیا، یہ اصطلاح ہے عربیوں کی، متقاعد کیا مطلب ریٹائرمنٹ لے لی اس نے، ولا یرید الدخول فی غیر، اور اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کوئی اور کیا کام کرے، فہل تنتفی سنۃ الخمسیہ، تو کیا اس کے جو خمس کا سال چل رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ساری زندگی اس کا خمس کی تاریخ تھی، بے مجرد تقاعد، یعنی جیسے ہی ریٹائرمنٹ لے گا تو کیا اسی ریٹائرمنٹ کے دن سے اس کا کیا خمس کا سال ختم ہو جائے گا، فیجوز الہوت، پس اس کے لیے جائز کیا ہو جائے گا کہ یحسب لکل ربح، کہ جو بھی اس کو رب حاصل ہوتا ہے، پینشن وغیرہ ملتی ہے، کوئی چیزیں ملتی ہیں، وہ اس کا حساب کرے، جی کس حساب سے حساب کرے، لکل ربح یدخل علیہ سنتاً تخصہ، سنتاً تخصہ، کہ وہ ایسے سال کا حساب کرے کہ تخصہ جو اسی رب کے ساتھ کیا ہو خاص ہو، یعنی پھر ہر رب کا جو ہے وہ خاص سال کا وہ حساب کرے، ام یبقى علی راس سنۃ الخمسیہ، یا یہ بندہ جو ہے وہ اپنی جو اس کا سنہ خمسی تھا اسی کے اوپر کیا رہے گا باقی رہے گا، تو یہاں پر معیار بھی وہی 1 سال کا ہوگا کہ کم از کم جو ہے وہ ایک دفعہ آنے تو دے خمس کی تاریخ، ٹھیک ہے، بل یبقى علی سنتہ الخمسیہ، بلکہ وہ اسی سنہ خمسیہ کے اوپر باقی رہے گا کہ التی ترک العمل اثناءها، کہ جس سنہ خمسیہ کے دوران اس نے عمل کو چھوڑا ہے، کب تک باقی رہے گا، الی حین انتہا، یا جب تک وہ سال پورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، یعنی ایک دفعہ اس کو سال کی تاریخ کا جو حساب ہوگا نا پہلی دفعہ وہ اسی سال کے مطابق ہوگا، اس کے بعد پھر وہ اس کے دیگر احکام کیا لاگو ہو جائیں گے، فَإِذَا انْتَهَتْ تِلْكَ السَّنَةُ، پس جب یہ سال پورا ہو جائے گا یہ والا، وَهُوَ عَاطِلٌ عَنِ الْعَمَلِ، اور وہ اس کی حالت کیا ہوگی کہ وہ عمل سے عاطل ہے، ابھی اس نے کوئی اور کام شروع نہیں کیا، تو ان طبق علیہ، تو پھر اس کے پر یہ عنوان منطبق ہو جائے گا کہ انہو ممن لا محنت لہو، کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جس کا کوئی محنت نہیں ہوتا، وہ امکن، اس صورت میں اس کے لیے ممکن ہو جائے گا کہ ان یجعل لکل ربح سنتاً تخصہ، کہ پھر وہ ہر رب کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا سال قرار دے کہ جو اسی رب کے ساتھ کیا ہو خاص ہو، کب، من حین امتلا کے ہی، کہ جس دن اس سے وہ رب ملے گا، جس دن اس کی ملکیت میں آئے گا، ہاں جدید، پہلے اس کے سال کے اندر اندر ملے وہ نہیں، وہ ان کا تو خمس نکال چکا ہوگا نا، ہاں تار کے اوپر خمس نکال چکا ہوگا، اگر خمس نہیں نکالا ہوا تو پھر تو وہ اس کے ذمے پہ ہو جائے گا خمس، عاطل ہو گیا اس کے بعد بھی جو ہے اس کو، ہاں یعنی یہاں پہ کیا ہوگا، جو خمس کی تاریخ اس کی آئے گی ایک دفعہ، اس خمس کی تاریخ کے اوپر جو جو مال ہوگا اس کا تو خمس اسے نکالنا پڑے گا، وہ نکالنے کے بعد اس کو جو نیا مال ملے گا، وہ جو نیا مال اس کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ کس حالت میں آ رہا ہے نیا مال،
خمس کی تاریخ کے بعد آ رہا ہے، اور خمس کی تاریخ کے بعد وہ کس عنوان میں داخل ہو چکا ہے؟ من لا محنت لہو میں داخل ہو چکا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمل شامل ہو گیا ہے اور خمس کی تاریخ سے پہلے پہلے جو مل رہا ہے، ہاں وہ اس کا حساب بھی وہی خمس کی تاریخ والی کرے گا۔ ہاں یہ آگا کہ نقطہ یوں ہے کہ مثال طور پہ اس کے بھی خمس کی تاریخ کو 2 مہینے رہتے تھے اور ریٹائرمنٹ ہوگی، تو یہی تو میں نے کہا کہ اسے جو پینشن وغیرہ ملے گی، بونس وغیرہ ملیں گے، اس کا حساب وہ خمس کی تاریخ بھی کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ہر مال کے لیے الگ سال نہیں قرار دے سکتا، ہر مال کے لیے الگ سال کب قرار دے گا؟ جب خمس کی تاریخ ایک دفعہ آ جائے گی، آ کے گزرے گی، تو جب خمس کی تاریخ آئے گی تو جو مال موجود ہے اس کا تو اسی خمس کی تاریخ پہ حساب کرے گا، اس کے بعد پھر وہ جو نئے مال آئیں گے ان کا ظاہری بات ہے پھر وہ ہر مال کا کیا الگ الگ حساب وہ کرے گا۔ جب ریٹائرمنٹ بندہ ہوتا ہے اس کو پینشن ملتی ہے، کیا وہ باقی جس طرح پہلے سے حاضر سروس میں رہ کے ہر سال نکالتا؟ ہاں وہ پہلی دفعہ ایسے ہی کرے گا، ایک دفعہ تو اس کا ایک دفعہ تو ایسے ہی کرے گا، پینشن اسے ملی ہے، پینشن ملنے کے بعد وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس پینشن کا میں سال معین کرتا ہوں، پینشن کا نہیں کر رہا، ہاں جو اس کی ڈیٹ آتی ہے نا، جو اعتقاد ہے وہ اپنی ڈیٹ کے اوپر نکالتا رہتا ہے۔ تو ہاں اچھا اگر اسی پہ چلنا چاہتا ہے، ہاں اسی پہ چلنا چاہتا ہے تو چل سکتا ہے، یہ بھی مشکل نہیں ہے، یہ اختیار ہے، واجب نہیں ہوتا اس پہ چلنا۔ ہاں وہ کہتا ہے جی میں ہر مال کا سال نہیں رکھتا، بس وہ میری جو ایک تاریخ ہے جو پرانی تھی میں اسی کے مطابق ہی چلوں گا، تو چل سکتا ہے، لیکن اس کے مطابق چلنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں دنیاوی طور پہ دیکھیں تو اس میں زیادہ نقصان ہوگا نا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پیچھے اختیار دیا تھا سید خوئی الرحمٰ نے، اور صاحب نے کیا ایک تاریخ معین کر بھی سکتا ہے اس کے مطابق چلے، لیکن ضروری نہیں ہے پھر اس کے مطابق چلے۔ جبکہ جو مہینہ والے ہوتے ہیں نا، جب ان کا حاضر سروس ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسی تاریخ کے مطابق چلیں، وہ ہر مال کے اوپر سال کا وہ الگ حساب نہیں کر سکتے۔ اچھا، حل یجب علی المکلف تحدید راس سنۃ واحد للخمس ام یجوز ان یجعل لکل ربح سنۃ معینۃ؟ کیا مکلف کے لیے واجب ہے کہ وہ جی خمس کی تاریخ معین کرے؟ ٹھیک ہے، یہ وہ ہمارا پاکستان والا سوال آ گیا نا، کہ کیا جی ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خمس کی تاریخ معین کرے؟ ام یجوز، یا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ ان یجعل لکل ربح سنۃ معینۃ، یا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ جو بھی پیسہ اس کو حاصل ہو، کوئی بھی ربح اس کو حاصل ہو، اس کے لیے وہ کیا معین سال کیا بنا لے، ٹھیک ہے؟ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ کیا خمس کی تاریخ رکھنا واجب ہے، یا ہر جو ہے وہ مال ملتا ہے تو اس کا کیا سال بناتا جائے؟ تو سید خوئی الرحمٰ کا کیا موقف آ جائے گا کہ چاہے بندہ ذا محنت ہو یا ذا محنت نہ ہو، وہ ہر مال کا کیا الگ سال بنا سکتے ہیں اور تاریخ بھی کیا رکھ سکتے ہیں، دونوں اس کے پاس آپشن، ٹھیک ہے؟ تو سید سیستانی یہاں پہ کیا فرمائیں گے کہ اذا کان المکلف ہو، کیونکہ مکلف کے بارے میں اس نے واضح نہیں کیا نا کہ کون سا مکلف ہے، کہتے ہیں کہ اگر مکلف کیا ہو ذا محنت او کسب، وہ پیشے والا ہے یا کمائی کرنے والا ہے، مزدوری وغیرہ کرنے والا ہے، تو فراس و سنت ہی یوم معین، تو اس کا تو پھر راس سنت پہلے سے کیا یوم معین ہے، اور وہ اسے خود معین نہیں کرنا بلکہ وہ پہلے سے معین ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ یوم شروعہ بالعمل او الوظیفۃ، کہ جس دن اس نے وہ کام شروع کیا تھا، جو وہ وظیفہ جو نوکری تھی وہ اس نے شروع کی تھی، تو وہی دن اس کا ہوگا۔ خود تو معین نہیں کر سکتے نا، اسے تلاش کرنا ہے، یعنی ہاں تبدیلی کی بیعت آ گیا کہ ہاں وہی میں کہتا ہوں، ہاں جی جی، وہ خود معین کرنے والی بات ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ جو صاحب المہنہ ہوگا تو اس کا تو وہی دن ہوتا ہے جس دن کمانا شروع کیا تھا، اور جو صاحب المہنہ نہیں ہے ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ خود معین کر لیں، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، لیکن وہ بھی جو معین کرنے کے اس کے مطابق چلنا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی تو اسی حساب سے کریں گے نا جب وہ ربح ملے گا، یا کوئی بھی دن نہیں کوئی بھی دن رکھ سکتے ہیں، ایک معین دن رکھ سکتے ہیں، وہ سید خوئی الرحمٰ کا تھا پیچھے، سید سیستانی کی عبارت نہیں ہے واضح طور پہ، سید خوئی کا تھا اس طریقے سے، یعنی کر سکتے ہیں، ایک عبارت تھی پیچھے مجھے یاد پڑتا ہے، سید سیستانی کی شاید تھی، وہ یہ ہے کہ جس جو مل رہی ہے اس سے ہی کریں گے نا، وہ تو کنفرم ہے نا، وہ تو کر سکتے ہیں نا، سوال کیا ہے کہ وہ رب والا نہ کریں، وہ کہیں گے ہم ایک تاریخ اپنی رکھتے ہیں خمس کی، اس تاریخ پہ ہم دیکھیں گے کہ اس تاریخ سے پہلے جو چیز حاصل ہوئی ہے، چاہے اس کے اوپر سال نام بھی گزرے تو ہم خمس دیں گے۔ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ سید خوئی الرحمٰ کی تو انہوں نے صریح عبارت لکھی تھی کہ انہوں نے اس بات کی اجازت دی، لیکن ساتھ ہی وہ نیچے تنبیہ تھی کہ اگر اس طریقے سے کوئی کر بھی لیتا ہے تو اس کے مطابق چلنا ضروری نہیں ہوتا، اور مجھے لگتا ہے سید سیستانی کا بھی یہی موقف ہے، فقط وہ ایک جگہ پہ تھوڑا سا فرق ہوگا۔ دیکھتے ہیں آگے سوالات میں، دیکھتے ہیں آتے نہیں آتے۔
اس کی صاحب المہنہ، ہاں صاحب المہنہ نہیں ہے، وہ خود کر سکتے ہیں، یعنی مجھے یہ لگتا ہے. ہاں صحیح عبارت صحیح ثانی کی تلاش کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ. اس میں بھی یہی وہ کہتے ہیں اس مسئلے میں جو صاحب المہنہ نہیں ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ سنہ کی سال کی ایک تاریخ مقرر کرے، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ہاں یعنی اگر کرے تو کر سکتے ہیں. ہاں فی الحال ہم یہی کہہ رہے ہیں سارے. اچھا وعلیہ، پس اس بنیاد پہ عند حلول ذالک الیوم من کل سنۃ، پس جب بھی یہی دن آئے گا ہر سال کا، ہر سال کے یہی دن، یعنی جس دن اس نے وہ کام شروع کیا تھا ہر سال کے یہی دن آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ علیہ تخمیس و کلے، تو اس کے اوپر واجب ہو جائے کہ ہر اس چیز کے خمس نکالے کہ ما حصل علیہ من الارباح فی تلک السنہ، کہ اس سال اس نے جو جو ارباح حاصل کی ہیں ان کا کیا نکالے جی؟ خمس نکالے. یہ کب ہوگا کہ اگر مکلف کا ذا محنت ہو. وَإِن لَمْ يَكُنْ ذا محنت، اور اگر مکلف کیا ہو ذا محنت نہ ہو، کمانے والا نہ ہو. طالب علم کی مثال لے لیں، وہ کون سی اور مثال ہے ادھر؟ اسکالرشپ جو لے رہے ہیں اور پینشن جو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. فلا یجب، تو ان کے لیے واجب نہیں ہے کہ یجعل سنۃ واحدۃ لجمیع ارباحہ، کہ وہ کیا کریں جی تمام ارباح کے لیے ایک ہی سال کی معین کریں، یعنی ایک ہی تاریخ خمس کی معین کریں. یہ چیز ان کے لیے واجب نہیں ہے. بل یجوز له، بلکہ اس کے لیے جائز ہے کہ ان یجعل لکل فائدۃ، کہ وہ ہر فائدہ کے لیے قرار دیں. کون سا فائدہ؟ یحصل علیہا، جو ان کو حاصل ہوگا اس کے لیے کیا قرار دیں؟ سنتاً مستقلتاً، ایک مستقل الگ سال قرار دیں. فإن مضى علیہا، پس اگر اسی فائدہ کے اوپر گزر جائے سنتاً کاملہ، پورا سال گزر جائے، ولم تصرف، اور وہ استعمال نہ ہو سکے فی المؤنۃ اخراجات میں، تو واجب التخمیس ہوا، تو اس کا خمس نکالنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اچھا اگلا سوال ہے کہ من لہو محنت یعتاش منہا، ایک بندے کا جو ہے وہ پیشہ ہے جس سے وہ زندگی گزار رہے ہیں. فبدایت و سنت الخمسیہ، تو کیا اس کے سال کا جو آغاز ہے صحیح ثانی کے مطابق یوم شروع فی العمل، کہ جب اس نے کام کرنا شروع کیا تھا وہ والا دن ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اس نے بتا دیا، پہلے سوال نہیں کیا. اچھا پہلے تو اس نے کہا نا کہ بھئی آپ نے کہہ دیا کہ جس کا جی مہینہ ہوتا ہے تو اس کی خمس کی تاریخ کیا ہوتی ہے؟ یوم شروع ہی فی العمل ہوتی ہے. یہ بات آپ نے کہہ دی. سوال وہ کیا پوچھتا ہے کہ حل بدایت و راس سنہ، تو کیا راس سنہ کا یہاں پہ آغاز ہوا یوم تعین رسمی عند الحکومہ، وہ والا دن ہوگا کہ جب یہ رسمی طور پہ حکومت کے ہاں معین ہو جائے گا، یعنی اسے کیا کہتے ہیں؟ پکی نوکری ہم کہتے ہیں نا، کہ جب وہ پکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی تھوڑا بہت جا رہا ہے، کام کر رہے ہیں، لیکن پکا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا آپ کچھ عرصہ کام کریں، انشاءاللہ دیکھیں گے، پھر ہم آپ کو کیا کر دیں گے؟ پکا کر دیں گے. ہاں بعض کا کنٹریکٹ پہ بندے نہیں ہوتے، ایسے چیک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں وہی کنٹریکٹ بیس چل رہی ہے. جی 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 جی. لیکن بعض کا کیا ہوتا ہے کہ کنٹریکٹ بیس بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی آپ وہ جو ٹیچر تو نہیں ہوں گے جو سکول میں مثلا کام کرنے والے ہیں، صفائی والے ہو گئے، باقی ہو گئے، وہ کہتے ہیں بھی آؤ تم کام کرو، ہم دیکھیں گے تمہارا کیا ریکارڈ ہے، پھر انشاءاللہ تمہیں نوکری دے دیں گے. ٹھیک ہے. ہاں یعنی ابھی تک انہیں تعین رسمی نہیں ہوئی، رسمی تو معین نہیں ہوئی، لیکن وہ آ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وظیفہ بھی مل رہا ہے، تنخواہ بھی مل رہی ہے، لیکن وہ ڈاما ڈول ہیں کہ پتہ نہیں یہ مجھے نوکری آگے چلے گی نہیں چلے گی. کاغذات میں پکے نہیں، ان کا نام نہیں لکھا گیا ابھی تک. ٹھیک ہے. چیک انہیں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ام اول یوم، یا ان کا جو ہے وہ بدایت سنہ کیا ہو جائے گا؟ وہی دن ہوگا کہ یعین للعمل فی الوزارہ، کہ جس دن جو ہے وہ انہیں عمل کے لیے جو ہے وہ معین کر دیا گیا وزارت میں. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے آ کے کام شروع کرنا، ابھی آپ کام کریں، پھر پکا ہم آپ کو بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو معیار جو ہے وہ پکا ہونا ہے، تعین رسمی ہے، یا معیار جو ہے وہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جواب واضح ہے کہ راس سنت ہوا اول یوم یعین للعمل. راس سنہ کا معیار کیا ہے؟ وہ دن ہے جب انسان نے کام کرنا شروع کیا تھا. وہ جو پکا ہونے والا معیار ہے نا، وہ شادی کے لیے معیار ہے. ٹھیک ہے. کہ رشتہ تب ملے گا جب پکی نوکری ہوگی نا، ورنہ خمس کے لیے معیار نہیں ہے. اچھا جی. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ اجمعین. فقین